बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किरामी, यूएमटी टीवी के साथ मुझे कहते हैं मोहम्मद अरहम नईम और खुशामदीद कहता हूँ आपको यूएमटी टीवी के पॉडकास्ट में। नाज़रीन किरामी, अदब, इल्म, शायरी, ज़ौक़ सुख़न एक गहरा ताल्लुक़ मालूम होता है हमारी जनरेशन्स का जो पिछली गुजरी हैं और आगे आने वाली जो हमारी यूथ है, जो कि एग्जिस्टिंग यूथ भी है, उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है शेर व शायरी से। तो आज एक दिल के करीब शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मोहतरम बासित जलील साहब मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, एक राइटर हैं, शेर व शायरी करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अरे सर, मेरे लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान तशरीफ़ कब लेकर आए? मैं 28 तारीख को आया था। 28 तारीख को आए थे। 28 तारीख से लेकर अब तक मेरा ख्याल है लाहौर को काफ़ी एक्सप्लोर किया होगा। हाँ, मैं असल में पहले मुझे बुलाया था आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची वालों ने, पाकिस्तान के जो ज़बरदस्त अहमद शाह साहब ने बुलाया था। तो वहाँ पर 3 रोज़ा उनकी 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, उर्दू कॉन्फ्रेंस। ज़बरदस्त। तो उसमें 2-3 चीज़ें थीं जिसमें मैंने हिस्सा लिया। उसमें 2 मुशायरे थे, एक नई उर्दू के नई बस्तियों के ऊपर एक वो था मज़मून मुझे पढ़ना था, बहुत सारी, और मेरी किताब की रहनुमाई थी। ये किताब की जो इश्क समंदर जो है, ये किताब जी इसकी रहनुमाई थी। फिर मैं लाहौर आ गया। लाहौर में जश्न इफ्तिखार था, आपको इल्म होगा। बिल्कुल। तो उसमें भी जो अब्बास ताबिश हैं उन्होंने मुझे बुलाया था। तो इस तरह लाहौर भी देखने का, आने का मौका मिला और आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा मोहतरम, लाहौर आने के बाद आपने जिस तरह की अभी ऑफ कैमरा हम जिक्र कर रहे थे, हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट की, मस्जिद वज़ीर ख़ान गए, शाही मस्जिद गए, किला गए, पाकिस्तान और पर्टिकुलरली लाहौर, क्योंकि आपको पता है लाहौर मुग़ल एरा का कैपिटल था और मुग़लों ने जितना काम लाहौर को एक चलती फिरती सुनार की दुकान बना दिया था। तो आर्किटेक्चर जो नोटिस किया, बाहर के आर्किटेक्चर्स भी देखे हैं, बाहर की बिल्डिंग्स भी देखी हैं, क्या चीज़ आपको मुनफरिद लगी? ओह अमेजिंग भाई, ये तो जो मैंने देखे, मैं पैदाइश जो है मेरी वो पाकिस्तान की है। ज़बरदस्त। मैं रहा हूँ एक तवील अरसे पाकिस्तान, उसके बाद मैं गया हूँ अमेरिका। तो मुझे कभी इतने गौर से इन प्लेसेस को देखने का मौका नहीं मिला जो इस दफ़ा मिला। अरे क्या बात। तो मैंने एक एक जो उसकी ईंट थी वो तक गौर से देखी और मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक एक्सपीरियंस है। जब हम मेज़बान हैं और कोई मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ लेकर आता है तो रिवायत है 5-7 चीज़ें उसके आगे पेश करना, उसको बेहतरीन तरीके से सर्व करना। अच्छा, ये चीज़ें मेरा ख्याल है हमें बाहर नहीं मिलती। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी डिपेंड करता है कि बाहर आप किन लोगों से मिलते हैं जाके। ये बात भी है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ख़ुद स्ट्रगल में होते हैं, तो वो किसी की मदद नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं कि लोग आए और लोगों ने अपने खुले बाहों से उनका इस्तकबाल किया और उनको एंटरटेन किया। ऐसा है। मुझे नौजवानों से गिला है। वो गिला मुझे ये है, अगर इंटरेक्शन हो रहा है फेस टू फेस, अगर उन्होंने इंग्लिश का इस्तेमाल किया ना, दे गोना फील प्राउड। देखें, अब मेरी ज़ुबान के ऐसा ही है बिल्कुल। उनको लगेगा हमें फ़ख्र हो रहा है। अपनी जो कौमी ज़ुबान है, जो अज़ल से चली आ रही है, सर सैयद अहमद ख़ान ने आपके सामने है कितनी स्ट्रगल की थी उस दौर के अंदर, उर्दू और हिंदी कंट्रोवर्सी जो चल रही थी कि उर्दू को बचाया जा सके। हम उर्दू का लगाव काफ़ी हद तक खोते चले जा रहे हैं। इंटरव्यूज़ होते हैं इंग्लिश के अंदर होते हैं। देखिए, ये बात मैं आपसे, आपकी बात काट रहा हूँ, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, टॉपिक से हट जाती है बात, कि हमें ये चीज़ पे गौर करना पड़ेगा और स्पेशली नौजवानों को, आप जैसे लोगों को, कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो आप ये देखेंगे कि वो जो अंग्रेज़ ने हमें ग़ुलाम बनाया था, ये वही एक तसलसल है। हमेशा एक ग़ुलाम कौम और जो हाकिम होता है उसके अंदर यही होता है कि ग़ुलाम उसको चेस कर रहा होता है, वो उसके फुटप्रिंट पे चल रहा होता है। वो देखता है कि मेरा साहब जो है वो किस तरह लाइफ गुजारता है, कैसे अंग्रेज़ी बोलता है, किस तरह खाना पीना है उसका। तो बाज़ जगहों पर तो आप जाके आपको अंदाज़ा होता है कि यार हम तो आज भी उस जगह खड़े हैं जहाँ 47 से पहले खड़े थे। ठीक है ना। उर्दू ज़ुबान में मिठास है, बहुत मिठास खूबसूरती है। वो कहते हैं ना कि फैज़ अहमद फैज़ साहब के, तेरी सूरत से है आलम में बहारों, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा। हाँ, इस ज़ुबान के अंदर शहद है। आपको पता है कि जो इंडिया का गाना है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा, जो रफ़ी साहब ने गाया, तो उसका जो शायर था उससे इनको कॉल की थी, इनसे वो जो मिसरा था वो मुस्तार लिया कि आप ये जो है मुझे मिसरा देते।
تو فیض صاحب نے ان کو بٹھا دیا. انہیں کا مسئلہ ہے. یہ تیری آنکھوں کا سوا دنیا میں رکھا گیا. دیکھیں قدر ہم نے نہیں کی, انہوں نے کہا اور آج بھی کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل ہمارے شاعر کی. اچھا محترم, ٹاپک کے اوپر تھوڑا سا واپس آتے ہیں. جی جاننا چاہوں گا امریکہ جانے کے بعد کیا چیز نوٹس کی, بزنس اپرچونیٹیز اور ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز امریکہ کے اندر آج کل کی یوتھ کے لیے کتنی زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, امریکنز کو میں اس طرح کہوں گا, ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے یہ میری بات کو پسند نہ کریں, کہ وہ ایک زندہ قوم ہے, وہ جینے کا ڈھنگ جانتی ہے. آپ وجہ فرما رہے ہیں. وہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں آ گیا, انٹر ہو گیا, اس کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے. اگر آپ امریکہ میں وزٹ ویزے پہ ہیں اور وہاں کوئی سٹیزن بھی ہے, وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو کورٹ جو ہے وہ دونوں کو ایکول ٹریٹ کرے گا, چاہے آپ سٹیزن شپ رکھتے ہو وہاں کی, اور چاہے آپ وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں, ایک غیر ملکی ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ وہی ہیں جو ایک امریکن کے ہیں. شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ, اور خاندانی روایت بلڈ کے اندر شعر و شاعری بالکل تھی چلتی چلی آ رہی ہے والد صاحب سے اور نانا سے. آپ کی کتاب عشق سمندر میرے سامنے موجود ہے. کیا چیز ذہن کے اندر آئی, وہ کیا سوچ تھی, میں جاننا چاہوں گا. ایک شاعر کی, ایک رائٹر کی جو ذہن کے اندر چل رہی تھی کہ یار مجھے کتاب لکھنی چاہیے اور اپنے الفاظ کو. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ جو ہے وہ بنی, کیا وجہ بنی کہ میں شاعری سٹارٹ کی. میں نے ایک طویل عرصے تک کچھ نہیں لکھا, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. گھر کی لونڈی تھی سمجھے آپ شاعری, فادر بھی لکھتے تھے, نانا کی شاعری موجود تھی, تو ہمارے لیے نا کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب کراچی کے اور اسپیشلی پاکستان کے حالات خراب ہوئے اور میں اس سے گزرا بھی, تو میرے اندر ایک چیز جو تھی وہ پک رہی تھی ایک جوالا مکھی کی طرح نا. وہ پھر ایک نظم کی صورت میں باہر آئی. وہ جب نظم لکھی تو نظم میں نے ایک صاحب کو دکھائی, وہاں پہ ہمارے شاعر تھے, دوست تھے ان کو, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ بہت اچھی نظم لکھی گئی ہے, تو آپ جو کمنگ ہمارا مشاعرہ اس میں پڑھیں. جب میں نے مشاعرے میں پڑھی تو مجھے بہت داد ملی. کیا بات ہے. تو اس کی وجہ سے میرے میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور میں لکھنے لگا. زبردست. بس یہ وجہ بنی اور میں آج تک لکھ رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو محترم آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف لے کر آئے ہیں, مجھے اردو کے الفاظ سے لگاؤ ہے, آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے جان گئے ہوں گے ابھی تک. ہاں بالکل. میں کچھ سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. چراغ بے نوا رکھا گیا. ارے کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آگ کے نسیاں پر چراغ بے نوا رکھا گیا اور ڈوبتی کشتی میں جیسے حوصلہ رکھا گیا. کیا بات ہے. ڈوبتی کشتی میں جیسے حوصلہ, اور چھین لی مجھ سے قبائے عزت و توقیر بھی. کیا بات ہے. چھین لی مجھ سے قبائے عزت و توقیر بھی, بے اما رکھا گیا, بے آسرا رکھا گیا, اور پرچم حق سرنگوں ہے ظلم کے اس دور میں, رد ہوئیں تعویلیں ساری, فیصلہ رکھا گیا. ایسا ہی ہے نا, گلا کرنے سے بہتر تھا کہ محنت پر یقین رکھتے, پسینہ جو بہا دیتے فضا رنگین ہو جاتی. ارے کیا بات ہے. اور نموئے گل جو ہو جاتی مہک جاتا چمن سارا. ارے واہ. جو کر لیتے یقین خود پر نئے رستے بنا لیتے. ارے کیا بات ہے. چراغ آگہی بوتے اجالے بھی اگا لیتے. ارے کیا بات ہے. جو ہو جاتی زمیں بنجر لگن سے اور محنت سے اسے شاداب کر لیتے, اسے سیراب کر لیتے. وطن سے ہے گلا تم کو, وطن سے کیا ملا تم کو, مگر یہ بھی تو ایک سچ ہے, وطن کو ہے گلا تم سے, وطن کو کیا ملا تم سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وطن تو ماں کی صورت ہے. کیا بات ہے. مادر ملت ہے. سبحان اللہ. وطن تو ماں کی صورت ہے, بے پہچان دی اس نے, یہی احسان کیا کم ہے, نرالی شان دی اس نے. ارے واہ. مگر یہ کیا کیا تم نے کہ دھرتی ماں کے سینے پر بہایا خون اپنوں کا, کیا شب خون سپنوں کا. اگر تم سارے شکوے اور شکایت چھوڑ کر یارو فرائض پر نظر رکھتے, وطن تعمیر کر لیتے, وطن کو شاد رکھنے کی کوئی تدبیر کر لیتے, وطن کی صبح نو کو ایک نئی تنویر دے دیتے, وطن کے مفلسوں کو ایک نئی تقدیر دے دیتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہے زباں بندی کا موسم. ارے واہ. ہے زباں بندی کا موسم, بستیاں خاموش ہیں. ہے زباں بندی کا موسم, بستیاں خاموش ہیں, سارے در خاموش ہیں, راداریاں خاموش ہیں. کیا بات ہے. ہے زباں بندی کا موسم, بستیاں خاموش ہیں, سارے در خاموش ہیں, راداریاں خاموش ہیں,
اور خوف و غم کی اس فضا میں جی رہے ہیں اس طرح، تم وہاں خاموش ہو اور ہم یہاں خاموش ہیں. کیا بات ہے. تم وہاں خاموش ہو اور ہم یہاں خاموش ہیں، اور یہ خاموشی پیش خیمہ ہے کسی طوفان کا. اللہ اکبر. یہ خاموشی پیش خیمہ ہے کسی طوفان کا. زخم نوحہ ہے میرے، سسکیاں خاموش ہیں، اور فیصلہ وہی کرے گا، یہ ہوا ہے فیصلہ. فیصلہ وہی کرے گا، یہ ہوا ہے فیصلہ، جس کے ڈر سے شہر کی سب ہستیاں خاموش ہیں. تم وہاں خاموش ہو اور ہم یہاں خاموش ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. کیا بات. ان کی یہ کتاب ہے جی عشق سمندر. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب پڑھیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر ایسی ایسی چیز موجود ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، اگر تو آپ ذوق سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کی روح ہلے گی ضرور. ناظرین کرامی محترم، میرا آج کا آپ سے آخری سوال ہوگا. جی. شاعری کی، نظمیں غزلیں لکھی، کبھی کوئی کہانی، کوئی افسانہ، کوئی شارٹ سٹوری لکھنے کی کوشش کی؟ ہاں، ایک افسانہ میں نے لکھا. وہ اس لیے لکھا گیا کہ اس کا جو لب لباب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگ ہوتا ہی ہے کہ آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پنجرہ ہے، اس میں چڑیاں ہیں یا طوطا ہے، مین ہے، اس کو قید کیا ہوا ہے. ان کو ڈالتے ہیں، بچے جو ہے ان سے کھیلتے ہیں اور اسے پانی دے رہے ہیں. اور وہ شخص جو ہے وہ آزادی کا بہت بڑا علمدار ہے جس کے آپ گھر میں گئے ہیں. تو مجھے بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس بے زبان پرندے کی جو آپ نے اس کو قید کر لیا، جس کو رب کائنات نے پر دیے ہیں اڑنے کے لیے، جو ہاں آزاد فضاؤں کا باسی ہے، اس کو آپ نے قید کر لیا. اور آپ اور میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، ہم آزاد رہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پہ میں نے ایک افسانہ لکھا تھا کہ کوئل جو ہے وہ جال میں آ جاتی ہے شکاریوں کے، اور اس کی ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ جو کوئل ہے اس کو وہ شکاری لے گئے اپنے ساتھ، تو وہ ساتھ ساتھ اس کے اڑتی رہتی ہے. اور جہاں وہ بیچ دیتے ہیں اس کو بیچ دیتا ہے، تو وہ چلے جاتی ہے ایک ایسے گھر میں جہاں پر سیاستدان ہوتا ہے شوہر، اور بیوی جو ہوتی ہے وہ حقوق نسواں، جو خواتین کے حقوق کی جو علم بردار ہوتی ہیں بہت. تو اس طرح کا وہ ایک افسانہ ہے کہ اس میں ان کا بچہ جب اغوا ہوتا ہے، اور اس بچے کو اغوا ہونے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو ریئلائز کرتا ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے. تو وہ پھر رات کو اٹھ کے سوتے میں وہ اٹھ کے جو ہے اس کا دروازہ کھولتا ہے اور چڑیا کو آزاد کرتا ہے. محترم جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لے کر آئے اور ہمارے اسٹوڈیوز آئے، ہم سے بات چیت کی، اتنے خوبصورت اشعار سے ہمارے دلوں کو روشن کیا. اور مجھے تو آپ سے ملاقات کا دوبارہ انشاءاللہ العزیز اشتراک رہے گا. انشاءاللہ میں پھر آپ کا اور یہ جو آپ کی یونیورسٹی ہے UMT، اس کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ بہت سارا خیال رکھے گا. اپنے میزبان محمد ارحم نعیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.